ارحم آفریدی وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اپنے پیچھے تباہی کی ایسی داستان چھوڑ گیا تھا جسے سمیٹنا حیان شاہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں سر پکڑے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔ جویریہ کو گھر کے اندر لایا جا چکا تھا، لیکن باہر گلی میں ابھی بھی چہہ مگوئیاں جاری تھیں۔ جویریہ کا باپ حیان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ارحم ایک بہت بڑا امیر زادہ ہے، پولیس بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر وہ تھانے جاتا بھی تو الٹا اسی کی تذلیل ہوتی، کیونکہ قانون ہمیشہ طاقتور کی لونڈی بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اور زیادہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ جویریہ کی ماں باورچی خانے سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور حیان شاہ کے سامنے رکھا۔ ان کا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا۔ حیان صاحب پانی پی لیں، خود کو سنبھالیں، اگر ہم ہمت ہار گئے تو بچی کا کیا بنے گا، انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ حیان شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ میں خود کو کیسے سنبھالوں بیگم؟ آپ نے دیکھا نہیں باہر کیا تماشا لگا ہوا تھا؟ محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کی نظریں دیکھی ہیں آپ نے؟ وہ ہمدردی نہیں کر رہے تھے بلکہ طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ جویریہ کی ماں نے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ میں جانتی ہوں، میں سب سن رہی ہوں، صرف محلہ ہی نہیں، آج میرے کالج میں بھی یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ سٹاف روم میں جیسے ہی میں داخل ہوئی سب خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ لیکچرار صاحبہ کی بیٹی گھر سے بھاگی تھی۔ حیان شاہ نے مٹھی زور سے میز پر ماری۔ یہی حال یونیورسٹی کا ہے، میرے اسٹوڈنٹس تک باتیں کر رہے تھے۔ وہ جو مجھے اپنا آئیڈیل مانتے تھے آج وہ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ پروفیسر صاحب کی بیٹی نے سین بنا دیا اور 2 دن غائب رہی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ بیٹی کے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں۔ دونوں ماں اور باپ جہاں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر فکر مند تھے، وہیں پر لوگوں کی باتیں بھی انہیں تنگ کر رہی تھیں۔ معاشرے کا دباؤ ان کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ جویریہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی اور سکتے کی حالت میں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ رسوا ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ انہوں نے جویریہ کے کاندھے ہلائے۔ جویریہ کچھ تو بولو بیٹا، تم بالکل چپ کیوں ہو؟ کون تھا وہ لڑکا؟ کیوں کیا اس نے تمہارے ساتھ ایسا؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے اس نے ہم سے؟ ماں نے روتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ جویریہ کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ جویریہ کچھ تو بولو بیٹا، تم بالکل چپ کیوں ہو؟ کون تھا وہ لڑکا؟ کیوں کیا اس نے تمہارے ساتھ ایسا؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے اس نے ہم سے؟ ماں نے روتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ جویریہ کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ بولو بیٹی، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس کے خلاف کچھ کر سکیں۔ ہم اس کے خلاف رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ وہ ایسے کیسے ہماری عزت اچھال سکتا ہے؟ ماں نے اسے جھنجھوڑا۔ حیان شاہ نے اپنی بیگم کو روکا۔ رہنے دے بیگم، کچھ نہیں ہوگا رپورٹ درج کروانے سے۔ پولیس بھی بکی ہوئی ہے اور قانون بھی انہی کا ہے۔ یہ امیر لوگ نہ جانے خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ ہمارے جیسے سفید پوش لوگ صرف اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہی مر جاتے ہیں۔ جویریہ کا باپ بہت پریشانی کے عالم میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس وقت جویریہ سے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ اس کے آنسو دریا کی طرح بہہ رہے تھے جو گزشتہ 2 دنوں سے رکے ہوئے تھے۔ کاش بابا میں آپ کی بات مان لیتی، کاش میں اس ٹرپ پر نہ جاتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے بابا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کا سر جھکا دیا، میری وجہ سے آج آپ کو یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ جویریہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ حیان شاہ کا دل اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بسیج گیا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں میری جان، تم خود کو قصوروار مت سمجھو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں بابا، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے ضد کی تھی، میں ہی ٹور پر گئی تھی۔ اگر میں گھر پر رہتی تو میری عزت محفوظ رہتی۔ جویریہ خود کو کوس رہی تھی۔ اس کا باپ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بھاری آواز میں بولا تھا، شاید بیٹے نصیب میں یہی لکھا تھا، انسان اپنی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ تم بس خود کو سنبھال لو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اور تمہاری ماں جی نہیں پائیں گے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، میرے لیے میری بیٹی کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے۔ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں تھیں۔
تینوں وجود ایک دوسرے کے سہارے اپنے غم کو بانٹ رہے تھے، لیکن باہر کی دنیا ان کے لیے اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رسوائی کا جو داغ ان کے دامن پر لگ چکا تھا، اسے دھونا اب ناممکن لگ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شخص نے یہ داغ لگایا ہے وہ خود بھی سکون میں نہیں ہے۔ دوسری طرف ارحم آفریدی کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ اسے ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے عالیشان کمرے میں ٹہل رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں بے چینی واضح تھی۔ وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ بزنس، گھر، دوست، یار، ہر چیز سے اس کا دل اٹھ چکا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سکندر آفریدی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ارحم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ سکندر آفریدی نے فکر مندی سے پوچھا تو ارحم چونک گیا اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ڈیڈی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر میں درد تھا، ارحم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر آفریدی قریب آئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا باپ ہوں ارحم، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم پچھلے 2 دن سے نہ آفس گئے ہو اور نہ ہی کسی میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ تم آج کل بہت پریشان رہتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں نے کہا نا ڈیڈی، کچھ نہیں ہے، بس ورک لوڈ کی وجہ سے تھکاوٹ ہے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ارحم نے ان کا ہاتھ کاندھے سے ہٹایا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ سکندر آفریدی نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئے جہاں لاؤنج میں ارحم کی سوتیلی ماں شانزیہ بیگم بیٹھی تھی۔ شانیزہ نے تم نے ارحم سے بات کی؟ سکندر آفریدی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا، تم اس کی ماں ہو، شاید تمہیں کچھ بتا دے۔ شانیزہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ سکندر، آپ اچھی طرح سے تو جانتے ہیں، اسے تو یہی لگتا ہے کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، تو اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کہاں کرتا ہے؟ میں نے صبح بھی ناشتے پر پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میز چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ سکندر آفریدی خاموش ہو گئے۔ ارحم شاہ کی ماں بچپن میں وفات پا چکی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی دوسری ماں سے نفرت کرتا تھا اور خود کو ہمیشہ اکیلا محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی اسے سمجھنے والا نہیں ہے۔ شانیزہ بیگم کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ ان سے مانوس نہیں ہو سکا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو بات ہے، سکندر آفریدی نے تشویش سے کہا۔ میں نے اسے کبھی اتنا ڈسٹرب نہیں دیکھا۔ ادھر کمرے کے اندر ارحم نے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور وہی CCTV فوٹیج دوبارہ پلے کی جو اس نے ویو پوائنٹ سے نکلوائی تھی۔ اسکرین پر جویریہ نظر آ رہی تھی، وہ ہنستی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے خوفی تھی اور وہ زندگی سے بھرپور لگ رہی تھی۔ ارحم بار بار CCTV فوٹیج نکال کر دیکھتا۔ پہلے جب وہ یہ ویڈیو دیکھتا تھا تو اسے غصہ آتا تھا، لیکن اب اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ نہ جانے کیوں یہ لڑکی ہنستی مسکراتی آئی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر ارحم کا دل کٹ رہا تھا۔ اس کی زندگی کو میں نے اجیرن بنا دیا۔ ارحم نے اسکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ یہ اس کا پچھتاوا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس پچھتاوے کی آگ میں بری طرح جھلس رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کر سکتا ہوں میں اب اس کے لیے؟ ارحم نے دیواروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میری وجہ سے وہ کتنا ذلیل ہوئی ہے۔ میں نے صرف اپنا بدلہ دیکھا، میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ اس کے کانوں میں جویریہ کی وہ سسکیاں گونجنے لگیں جب وہ قید میں تھی۔ میں نے تو یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کی ذات کو میری وجہ سے بھی دکھ پہنچ سکتا ہے۔ ارحم خود کو ملامت کرنے لگا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی طاقت کا استعمال ایک کمزور لڑکی پر کیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنا عکس بہت بھیانک لگ رہا تھا، اور میں نے اسے صرف دکھ نہیں دیا بلکہ اس کا کردار بھی گندا کر دیا۔ ارحم نے نفرت سے آئینے میں خود کو دیکھا۔ محلے کے لوگ، اس کے رشتہ دار، سب اب اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے وہی چھین لی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ارحم آفریدی جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنے ہی ضمیر کے سامنے ہار چکا تھا۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس سے معافی بھی مانگ سکوں۔ ارحم نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ معافی تو چھوٹی غلطیوں کی ہوتی ہے، میں نے جو کیا ہے وہ گناہ ہے۔ میں نے ایک ہنستے کھیلتے گھرانے کو تباہ کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس غلطی کا ازالہ کیسے کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور سب کو بتا دے کہ جویریہ پاک ہے، غلطی ارحم کی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ معاشرہ اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، بلکہ باتیں مزید بگڑ جائیں گی۔
یہ احساس جرم اسے پل پل مار رہا تھا۔ ارحم کی سوتیلی ماں شانیزہ بیگم کو جب ارحم کی پریشانی کا علم ہوا تو انہیں لگا کہ شاید شادی ہی اس کا واحد حل ہے۔ وہ ہاتھ میں کچھ تصاویر لے کر ارحم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارحم اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑا باہر خلا میں گھور رہا تھا۔ ارحم بیٹا ذرا میری بات تو سنو، شانیزہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ دیکھو یہ لڑکیاں کتنی پیاری ہیں، یہ سب بہت اچھے اور اونچے گھرانوں کی ہیں اور تمہارے معیار کے مطابق ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، شادی کرو گے تو تمہاری یہ پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ارحم نے پلٹ کر دیکھا اور جھنجھلاہٹ سے کہا، مام میں آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں مجھے ان تصویروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میرا دماغ پہلے ہی بہت الجھا ہوا ہے۔ لیکن بیٹا کب تک ایسے رہو گے؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ شانیزہ بیگم نے اصرار کیا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں کرنی ہے ان میں سے کسی سے شادی۔ ارحم نے سختی سے انکار کیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کی ذہن میں خیال آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید چھپانے کا فائدہ نہیں ہے، اسے اپنے باپ سے بات کرنی ہی ہوگی۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا سکندر آفریدی کے پاس لاؤنج میں پہنچا۔ سکندر آفریدی اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ سکندر آفریدی نے اخبار نیچے رکھا اور بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو ارحم، میں سن رہا ہوں۔ بابا مجھے شادی کرنی ہے، ارحم نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ سکندر آفریدی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اب بھی گھر بسانا چاہتا ہے؟ اسی وجہ سے تم اتنے پریشان تھے؟ سکندر آفریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے لاکھوں ہزاروں لڑکیاں ہیں، اچھے گھرانوں کی، اچھی فیملیوں کی، اور بہت سے رشتے تمہارے لیے آ چکے ہیں، لیکن تم رد کر چکے ہو۔ اب بتاؤ وہ خوش قسمت کون ہے؟ کون سی لڑکی ہے جو تمہیں پسند آ گئی ہے؟ ارحم نے نظریں جھکا لیں۔ بتاؤں گا بابا آپ کو، لیکن پہلے آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سکندر آفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی پسند پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، لڑکی ہماری کلاس کی ہونی چاہیے۔ مڈل کلاس لڑکی ہمارے ساتھ اور ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، ہمارے رہن سہن کے طریقے الگ ہیں۔ لیکن بابا وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ ارحم نے فوراً دفاع کیا۔ تبھی شانیزہ بیگم جو پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی بیچ میں بول پڑی، اگر وہ مڈل کلاس ہے تو عام ہی ہے نا، ہمارے سٹیٹس کی تو نہیں ہو سکتی۔ ارحم کو اپنی سوتیلی ماں کی بات پر شدید غصہ آیا۔ عام نہیں ہے وہ چلا کر بولا، بہت خاص ہے وہ میرے لیے، اس کی بات ہی الگ ہے، آپ لوگ اسے عام کہہ کر اس کی توہین مت کریں۔ اس کے بعد ارحم کے ہونٹوں پر نرمی اتر آئی۔ اس کے باپ نے یہ سب دیکھ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ارحم کے لہجے میں جو ملکیت اور درد تھا وہ سکندر آفریدی سے چھپا نہ رہ سکا۔ تو تمہیں وہ لڑکی پسند ہے؟ سکندر آفریدی نے پوچھا۔ ہے کون وہ اور تم اسے کہاں ملے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ اس کے بارے میں۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب سچ بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ بابا میں نے اس لڑکی پر بہت بڑا دھبا لگا دیا ہے۔ ارحم کی آواز بھر آئی۔ اپنا بدلہ لینے کی خاطر میں نے اسے اغوا کر لیا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے اغوا کا شور 2 دن پہلے مچا تھا۔ یہ بات سن کر اس کا باپ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ سکندر آفریدی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سکندر آفریدی غصے سے چلائے۔ تم نے اسے اغوا کیا تھا؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ ہاں پیسہ ہے ہمارے پاس، طاقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت کو اچھال دیں گے۔ تم نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی کے ساتھ یہ کیا؟ ارحم نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں بابا، میں نے غلط کیا، یہی چیز مجھے تنگ کرتی ہے۔ آپ نہیں جانتے میں راتوں کو سو نہیں سکتا، میرے اندر کی بے چینی مجھے وحشت میں محسوس ہونے لگتی ہے، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سکندر آفریدی نے غصے اور افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ایک لڑکی کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں بابا؟ ارحم نے بے بسی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اب میں اس گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنانا چاہتا ہوں اور اسے وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو میں نہیں اس سے چھینی ہے۔ سکندر آفریدی صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ صدمے میں تھے۔ ان کا بیٹا جو ان کا فخر تھا آج ان کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا اور اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سکندر آفریدی ابھی ارحم کی بات پر غور کر ہی رہے تھے کہ پاس کھڑی ارحم کی سوتیلی ماں شانیزہ بیگم کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ غصے سے چیخ پڑے۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، اس لڑکی کا اسکینڈل پورے شہر میں پھیل گیا ہے اور تم یہ بتا رہے ہو کہ جو 2 دن وہ تمہارے ساتھ رہی وہ تمہاری مرضی سے تھی؟
لوگ تو نہیں نہ جانتے کہ وہ تمہارے ساتھ تھے، تمہیں اندازہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ شانیزہ بیگم نے ہاتھ نچاتے ہوئے مزید کہا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے ہم پر، ہمارا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی کہ سکندر آفریدی کے بیٹے نے ایک لڑکی کو اغوا کیا تھا اور اب اسی سے شادی کر رہا ہے تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ دنیا کیا کہے گی کہ ہم نے ایک بدنام لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا؟ ارحم کی ایک اور دھاڑ نکلی، اس نے غصے سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ بس کیجئے مام، میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے اور میں نے ہی اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بدنام وہ نہیں ہوئی بلکہ میں نے اسے بدنام کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارحم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اب اس سب کو درست بھی میں ہی کروں گا، میں نے اس کی زندگی خراب کی ہے تو اب میں ہی اسے سنواروں گا، میں اسے وہ مقام دوں گا کہ دنیا کی کوئی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھ سکے گی۔ سکندر آفریدی خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے باپ نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس قدر پچھتاوا اور سنجیدگی دیکھی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی ضد نہیں ہے۔ شاید اس کا باپ یہ بات پہچان گیا تھا کہ سچ میں اس کا بیٹا بہت بے چین ہے اور واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ سکندر آفریدی نے شانیزہ بیگم کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور ارحم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی ویسے ہی ہوگا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری خوشی اور سکون اسی میں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم کل ہی اس لڑکی کے گھر جائیں گے اور رشتہ مانگیں گے۔ ارحم کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ تھینک یو بابا، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے میرے لیے کیا کر دیا ہے۔ ارحم نے جذباتی انداز میں اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ بابا، وہ پہلی لڑکی ہے جسے میرے اندر کے انسان کو جگایا ہے، نہیں تو آج تک میں دولت کے نشے میں اتنا چھوٹا تھا کہ نہ کسی کی عزت کرنا آتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرنا ہوتی تھی۔ صرف یہ غرور اور تکبر میرے اندر بھرا تھا کہ میں ارحم آفریدی ہوں اور میں سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ ارحم نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی، لیکن اس لڑکی نے مجھے احساس دلایا کہ عزت اور کردار دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ آج میرا دل بے قابو ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نہ ملی تو مجھے کبھی چین نہیں آئے گا۔ میں ساری زندگی اس ندامت کے بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ سکندر آفریدی نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انسان وہی ہے جو اپنی غلطی مانے اور اس کی اصلاح کرے۔ جاؤ تیاری کرو، ہمیں کل ایک بہت مشکل مشن پر جانا ہے۔ اس لڑکی کے والدین کو منانا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے۔ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہر کوشش کروں گا بابا، چاہے مجھے ان کے پاؤں بھی پڑنا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ شانیزہ بیگم منہ بسوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ انہیں یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن باپ بیٹے کی رضامندی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ ارحم کو اب ایک نئی جنگ لڑنی تھی، جویریہ کے گھر والوں کا سامنا کرنا تھا اور ان سے معافی مانگنا، جو شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھا کیونکہ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف جویریہ کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا اور اس کی محبت حاصل کرنا تھا۔ دوسری طرف جویریہ کا حال دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ سارے رشتہ داروں اور محلے کے لوگوں کی باتوں کے تیر اس کے دل پر لگ رہے تھے، جو اسے اندر ہی اندر ختم کیے جا رہے تھے۔ اس کے ماں باپ اسے تسلی بھی دیتے رہتے تھے، میری بچی تم کیوں کھل رہی ہو، ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، ہم تمہیں اچھے سے جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو۔ اس کی ماں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ماما میں کیسے نہ پرواہ کروں، آپ دیکھ رہی ہیں بابا نظریں جھکا کر گھر آتے ہیں، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں میری وجہ سے انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جویری نے نوالا منہ میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے دل کو سکون نہیں تھا اور گھر میں ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ اچانک سے اس کے فون کی گھنٹی بجی، وہ چونک گئی۔ اس نے فون اٹھایا تو اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل عجیب سے وہم میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کاٹ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون اٹینڈ کر لیا اور کان سے لگایا، ہیلو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، تم ٹھیک ہو نا؟ دوسری طرف سے ایک بھاری اور جانی پہچانی مردانہ آواز آئی۔ یہ الفاظ اور یہ آواز سنتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا تھا اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یہ وہی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً فون کاٹ دیا اور موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ اب باقی کیا رہ گیا؟ وہ خوفزدہ ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی، لیکن دوسری دفعہ پھر جب فون بجا تو اب کی بار اس نے خود ہمت دلوائی۔ اس کے خوف کی جگہ اب غصے نے لے لی تھی۔ اب کیا چاہتا ہے یہ مجھ سے؟ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔
وہ غصے سے فون کی طرف بڑھی اور کال ریسیو کی۔ کیوں کر رہے ہو مجھے کال؟ جویریہ نے فون اٹھاتے ہی چیخ کر کہا۔ اب عزت کا جنازہ نکال چکے ہو تو میری جان کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ کیا میرے ماں باپ کو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے؟ اور اب بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ دوسری طرف ارحم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی جویریہ کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھی۔ بولو، کیوں فون کیا ہے؟ تم جیسے امیر زادوں کو نہ ندامت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی کبھی کسی کا احساس ہوتا ہے۔ پیسہ ہے نا تمہارے پاس، تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم جیسے انسان تو تمہارے لیے کیڑے مکوڑے ہیں۔ دیکھو میری بات سنو جویریہ۔ ارحم نے دھیمے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ جویریہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ خبردار، اگر اپنی ناپاک زبان سے میرا نام بھی لیا تو۔ وہ اس پر ایک دفعہ پھر چلائے۔ مجھے اپنا نام تمہاری زبان سے سن کر گھن آتی ہے۔ دوبارہ مجھے فون مت کرنا ورنہ میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جویریہ نے بات مکمل کرتے ہی فون زور سے بند کر دیا تھا اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اگلے ہی دن محلے میں 2 بڑی سیاہ گاڑیاں داخل ہوئی تھیں۔ ارحم آفریدی اپنے باپ سکندر آفریدی کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تھا۔ گاڑیوں کا یہ قافلہ دیکھ کر محلے والے جمع ہو گئے۔ حیان شاہ شور سن کر گھر سے باہر آئے تو سامنے ارحم کو دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ تم؟ حیان شاہ نے غصے سے کہا۔ کیوں آئے ہو میرے گھر پر؟ اگر تم امیر نہ ہوتے تو کیا سمجھتے ہو کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی عزت اچھال دو گے اور پھر دندناتے ہوئے آ جاؤ گے؟ ہمارے گھر کی عزت اب کافی لٹ چکی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ ارحم سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور درد واضح تھا جو حیان شاہ کے غصے کے سامنے ڈھال بنا ہوا تھا۔ تبھی سکندر آفریدی آگے بڑھے اور نہایت عاجزی سے بولے، حیان صاحب، ہم یہاں تماشا لگانے نہیں آئے، ہم عزت لوٹانے آئے ہیں۔ عزت لوٹائی نہیں جا سکتی جناب، جو داغ آپ کا بیٹا لگا چکا ہے وہ کبھی نہیں دھل سکتا۔ حیان شاہ نے تلخی سے جواب دیا، عزت واپس لینی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ سکندر آفریدی نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں صرف 10 منٹ دے دیں۔ حیان شاہ نے انکار کرنا چاہا، لیکن سکندر آفریدی نے پیچھے کھڑے باڈی گارڈ کی لائن کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے گلی میں ادھر ادھر دیکھا۔ کافی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور باتیں بنا رہے تھے۔ حیان شاہ سمجھ گئے کہ یہاں کھڑے رہ کر بات کرنے سے مزید تماشا بنے گا۔ آئیے اندر۔ حیان شاہ نے بے دلی سے راستہ چھوڑا۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ ارحم خاموشی سے اپنے باپ کے پیچھے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جویریہ کے باپ کو منانا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی ندامت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہر بات سننے کو تیار تھا۔ ڈرائنگ روم میں ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ سکندر آفریدی اور ارحم صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ حیان شاہ ان کے سامنے غصے سے کھڑے تھے۔ سکندر آفریدی نے بات کا آغاز کیا، حیان صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کا دل دکھا چکے ہیں، لیکن ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں آپ کی بیٹی جویریہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اپنے بیٹے ارحم کے لیے۔ یہ سنتے ہی حیان شاہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑے۔ کیا کہا آپ نے؟ رشتہ؟ حیان شاہ چیخے۔ خبردار، جو میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر لائے تو تمہارے اس بیٹے کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سوچنا بھی مت۔ انکل پلیز میری بات سنیں۔ ارحم نے بولنے کی کوشش کی۔ خاموش رہو تم۔ حیان شاہ نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ دروازہ کھلا ہے، نہیں تو پھر دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ میں نہیں ڈرتا تم پیسے والوں سے، نہ ہی تمہارے ان باڈی گارڈ سے۔ میری بیٹی کی زندگی تم نے پہلے ہی برباد کر دی ہے، اب کیا جان لینے کے لیے آئے ہو اس کی؟ ارحم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے حیان شاہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ انکل پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ نہیں جانتے میں کس قدر بے چین ہوں۔ ارحم کی آواز لرز رہی تھی۔ میں آج تک کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں، نہ ہی کبھی میرا سر جھکا ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ صرف احساس ندامت مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے۔ پلیز مجھے ایک موقع دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں جویری کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں اسے وہ ساری خوشیاں دوں گا جو میں نے اس سے چھینی ہے۔ اس نے سیدھے اور صاف الفاظ میں اپنے باپ اور جویریہ کے باپ سے کہہ دیا تھا۔ حیان شاہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا مغرور شخص آج ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ جویریہ کی ماں جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی، غصے سے باہر آئیں اور اپنے شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ حیان صاحب، ان کی باتیں مت سنیں، انہیں گھر سے نکال دیں۔ یہی لوگ ہماری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ ابھی وہ انہیں جانے کا کہہ رہے تھے کہ تبھی جویریہ کمرے میں داخل ہوئی۔
اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں ویرانی. بابا رک جائیں. جویریے کی آواز گونجی. سب نے پلٹ کر اسے دیکھا. ٹھیک ہے، مجھے اس سے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، آپ رشتہ قبول کر لیں. جویری کے منہ سے یہ بات سن کر اس کا باپ اور ماں دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے تھے. حیان شاہ کو لگا کہ شاید انہوں نے غلط سنا ہے. بیٹا تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں اغوا کیا تھا. حیان شاہ نے اسے جھنجھوڑا. میں جانتی ہوں بابا، جویری نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں یہ سب کچھ آپ کی اور مما کی عزت کے لیے ہی کر رہی ہوں، کیونکہ جتنی باتیں اس کی ارحم کے ساتھ منسوب ہو چکی تھیں اور محلے میں جو افواہیں پھیل چکی تھیں، اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اسے اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ملا. ارحم یہ بات سنتے ہی خوش ہو گیا. ارحم کو لگا شاید اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنا لیا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. وہ صرف ایک سمجھوتا کر رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا باپ شادی کے لیے راضی ہو چکا تھا، کیونکہ بیٹی کی رضامندی کے سامنے وہ بھی بے بس ہو گئے تھے. لیکن وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو سکیں. شادی کا سارا خرچہ ارحم کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا. یہ اس علاقے کی سب سے بڑی شادی ہونے والی تھی، کیونکہ یہ ایک امیر باپ کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی. شادی والے دن جویریہ دلہن بنی بیٹھی تھی. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا تیار ہونے کو، لیکن ماں کے کہنے پر وہ تیار ہوئی تھی. وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جو اسے اجنبی لگ رہا تھا. اس کی ماں کمرے میں آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے. جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے ارحم اتنا برا لڑکا نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہے. جویری نے تلخی سے ماں کی طرف دیکھا. ماں، نہ جانے کیوں مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. میں تو خود کو سزا دینے کے لیے جا رہی ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ شادی میں خوشی سے کر رہی ہوں. میرے لیے یہ دلہن کا جوڑا نہیں بلکہ کفن ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں جانتی ہوں تمہیں بیٹا، لیکن میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ تم بہت خوش رہو گی. وقت ہر زخم بھر دیتا ہے. خوشی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ماں. جویریہ نے سرد آہ بھری. میں صرف آپ لوگوں کا سر اونچا کرنے جا رہی ہوں. میں خوشی اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں اس ٹرپ پر گئی تھی. جویریہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارحم سے شادی تو کرے گی، لیکن اسے کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کرے گی. یہ شادی اس کے لیے صرف ایک قید خانہ تھی جس میں وہ اپنی مرضی سے داخل ہو رہی تھی. نکاح اور رخصتی کے تمام مراحل طے پا چکے تھے اور اب وہ گھڑی آن پہنچی تھی جس کا خوف جویریہ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ارحم آفریدی کے وسیع و عریض کمرے میں بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی. کمرے میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن جویریہ کو یہ خوشبو بھی سانس روکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ارحم کمرے میں داخل ہوا. اسے اندر آتے دیکھ کر جویریہ مزید سمٹ گئی. اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور وہ کانپ رہی تھی. خوف اور دباؤ ابھی بھی اس کے پورے وجود میں تھا اور اسے ایسے لگ رہا تھا کہ ارحم پھر سے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا. ارحم نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. اس کے چہرے پر نرمی تھی جو اس سے پہلے جویریہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی. دیکھو جویریہ، ڈرو مت، ارحم نے نرم لہجے میں کہا. میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا. آپ مجھ سے دور رہیں پلیز. جویریہ نے فوراً ہاتھ آگے کر کے اسے روکا. میرے قریب مت آئیں، میں آپ کو برداشت نہیں کر پا رہی. ارحم تھوڑا سا جھکا اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا. پھر جویریہ کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر اچانک سے اپنا ہاتھ روک لیا. وہیں قالین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا. جویریہ، جب مجھے قبول کر لیا ہے تو اب معاف بھی کر دو. ارحم نے التجا کی. ہماری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ جویریہ نے نفرت سے منہ موڑا. معاف کر دوں؟ کس بات کی معافی دوں آپ کو؟ میری ذات پر وار کیا ہے آپ نے، میری عزت کا تماشا بنایا ہے. یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے جسے میں معاف کر دوں. تبھی ارحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن تم نے وہ جو اینک پھینکی تھی اس کا رنگ میرے دل پر چڑھ گیا ہے اور ابھی تک نہیں دھل رہا. جویریہ کی تو جیسے سانس ہی اٹک گئی. اس نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا. ارحم کی آواز بھرا گئی تھی. تم جانتی ہو میں کتنی راتوں سے نہیں سو سکا. ایک منٹ کے لیے سکون نہیں ملا مجھے. میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا. یار، محبت ہو گئی ہے تم سے. ارحم نے اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا. اب تم بھی مجھے معاف کر دو. میں جانتا ہوں میں بہت برا کیا، لیکن میرے یقین کرو میں خود کو بدل چکا ہوں. اتنے مغرور اور امیر ذات شخص کو یوں بے چین ہوتا دیکھ کر اور محبت کا اقرار کرتے دیکھ کر جویریہ کو بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا.
لیکن اس کے دل کے زخم اتنے گہرے تھے کہ اس نے ارحم کو معاف نہیں کیا تھا۔ محبت؟ جویریہ طنزیہ ہنسی ہنسی۔ آپ جیسے لوگ محبت نہیں جانتے، صرف چھیننا جانتے ہیں۔ آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، میرے دل پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ میں زبردستی نہیں کروں گا جویریہ، میں انتظار کروں گا جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کر لیتی۔ اگلے کچھ دنوں میں ارحم کا رویہ جویریہ کے ساتھ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ارحم نے اسے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بس اس کے باپ سکندر آفریدی اور اس کی ماں کے سامنے اس کے ساتھ بالکل ہنسی خوشی رہے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ جویریہ نے مجبوری میں یہ بات مان لی تھی۔ ارحم کی سوتیلی ماں شانیزہ بیگم کو یہ شادی اور جویریہ کا اس گھر میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ موقع ملتے ہی جویریہ کو تانے دیتی تھی۔ ایک دن ارحم نے اپنی ماں کو جویریہ سے بدتمیزی کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ فوراً بیچ میں آیا اور اپنی ماں، جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی، اسے واضح الفاظ میں تنبیہ کی۔ موم، یہ میری بیوی ہے اور اس کو اس گھر میں اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا آپ کا ہے۔ میں اپنی بیوی کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ یہ یہاں پر اپنی مرضی سے جیے گی اور کوئی اس پر حکم نہیں چلائے گا۔ ارحم نے مکمل طور پر کہہ چکا تھا کہ جویریہ کی عزت اس کی عزت ہے۔ جویریہ وہاں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ یہاں کی آسائش، آرام، سکون اور ارحم کی حمایت دیکھ کر بھی نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ میں ایک اغوا شدہ لڑکی ہوں جس کے ماں باپ کی عزت اس دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ سچ میں ارحم نے اسے وہ محبت اور پیار دیا جس کی وہ حقدار تھی اور جس کا وعدہ اس نے اس کے باپ سے کیا تھا، لیکن ابھی تک جویریہ کے دل میں ارحم کی محبت نہیں جاگی تھی۔ وہ ارحم کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے درمیان برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارحم اپنی پوری کوششوں کے باوجود اس کا دل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، جویریہ دیوار بن جاتی۔ آج بھی ارحم آفس سے جلدی گھر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت گفٹ باکس تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جویریہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ جویریہ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کی توجہ حاصل کرنی چاہی۔ جویریہ نے مڑ کر دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں کہا، مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے ان تحفوں سے کوئی خوشی نہیں ملتی ہے۔ تھی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے باکس میز پر رکھا اور اس کے قریب آیا۔ آخر تم کب تک ایسا کرو گی؟ 6 مہینے ہو گئے جویریہ، میں تھک گیا ہوں تمہاری بے رخی سہتے سہتے۔ ارحم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ جویریہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹی، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، جویریہ چلائی۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے قریب مت آیا کریں۔ گھن آتی ہے مجھے آپ کے وجود سے، مجھے آپ کا لمس برداشت نہیں ہوتا۔ ارحم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ اس کا چہرہ فک پڑ گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز میں بھی تلخی در آئی۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو بتا کیوں نہیں دیتی؟ کیا تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ بولو جویریہ، اگر تم طلاق چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کرنے کو تیار ہوں، حالانکہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ جویریہ نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، میں طلاق نہیں لینا چاہتی۔ کیوں؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ جب تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے، میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ میں نے شادی کی تھی مجبوری میں تاکہ ماں باپ کی عزت بچ سکے۔ جویریہ نے تلخی سے جواب دیا، میں طلاق لے کر اپنے والدین کو دوبارہ معاشرے میں تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ساری عمر رہوں گی، لیکن کبھی میں آپ کو وہ سکون اور محبت نہیں دے پاؤں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ میرے جسم کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن میری روح اور دل پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارحم اس کے جواب پر تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے جویریہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چھوڑے مجھے۔ جویریہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ ارحم کی آنکھوں میں نمی اور جنون تھا۔ یار، اور کتنی سزا دو گی مجھے؟ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی تھی، لیکن میں اپنی غلطی کی تلافی کر رہا ہوں نا۔ میں تمہارے قدموں میں پڑنے کو تیار ہوں۔ جتنی سزا تم دے رہی ہو، یہ سزا سہتے سہتے میں مر جاؤں گا۔ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ سب۔ جویریہ نے منہ پھیر لیا۔ آپ نہیں جانتے میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ ارحم اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ اسی لمحے جویریہ کی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بازوں کے حصار میں تھی، لیکن خود کو چھڑانا چاہتی تھی۔ اسی لمحے اس نے خود کو مزید قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنا صبر کرواؤ گی اور مجھ سے؟ ارحم نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔
محبت میں اتنا صبر نہیں ہوتا جویریہ، میرا ضبط ٹوٹ رہا ہے، میں انسان ہوں، کوئی پتھر نہیں، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ جویریہ نے اٹل لہجے میں کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ ارہم نے اس کی پیشانی پر اپنا ماتھا ٹکایا۔ چلتی پھرتی لاش بنا دیا ہے تم نے مجھے، اتنی بڑی سزا بھی مجھے مل گئی۔ 6 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن کبھی 1 منٹ کے لیے بھی میں تمہاری محبت کا حقدار نہیں ہوا۔ کیا یہ سزا کم ہے میرے لیے؟ ارہم کی آواز میں اتنا درد تھا کہ جویریہ بھی ایک پل کے لیے لرز گئی۔ اب پھر تم مجھے سزائے موت سناؤ گی، کیونکہ تمہاری محبت نہ پا کر مجھے لگتا ہے میں ایک دن خود کو مجرم سمجھ کر مر جاؤں گا۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوں، مجھے اس قید سے یہاں تو آزاد کر دو، یا پھر مجھے اپنا لو۔ یہ ادھوری زندگی مجھ سے نہیں گزاری جاتی۔ کمرے میں ارہم کی بھاری سانسیں اور جویریہ کی خاموشی گونج رہی تھی۔ ارہم کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی جو بجھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن جویریہ ابھی بھی اپنی ضد اور نفرت کے خول میں بند تھی۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے اور ان کے تعلقات میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی تھی۔ ارہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھا، جبکہ جویریہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر ارہم کے والد سکندر آفریدی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ارہم اور جویریہ، ذرا ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو، سکندر آفریدی نے شفقت سے کہا۔ ارہم اور جویریہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھو بچوں، شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور تم لوگ ابھی تک کہیں باہر گھومنے نہیں گئے۔ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر انسان اکتا جاتا ہے۔ سکندر آفریدی نے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہنی مون کے لیے یورپ جاؤ۔ یہ میری طرف سے تم دونوں کے لیے گفٹ ہے۔ اس میں ٹکٹس اور ہوٹل کی ساری بکنگ موجود ہے۔ ارہم نے چونک کر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر جویریہ کی طرف، جس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ڈیڈی، ابھی کام کا بہت لوڈ ہے، میں نہیں جا سکتا، ارہم نے بہانہ بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جویریہ کبھی نہیں مانے گی۔ کام تو ساری زندگی چلتا رہے گا ارہم، سکندر صاحب نے اصرار کیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم دونوں کل صبح کی فلائٹ سے جا رہے ہو۔ جویریہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بابا پلیز مجھے نہیں جانا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور میرا سفر کرنے کا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ آپ ارہم کو بھیج دیں، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارہم اکیلا ہنی مون پر جائے گا؟ سکندر صاحب ہنس پڑے۔ دیکھو جویریہ، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، کیا تم اپنے بابا کی بات کو ٹالو گی؟ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا ماحول بدلے گا تو تم دونوں کو اچھا لگے گا۔ میری خاطر مان جاؤ۔ سکندر صاحب کے لہجے میں اتنا پیار اور مان تھا کہ جویریہ انکار نہ کر سکی۔ اسے اپنے سسر کا دل رکھنا ہی پڑا۔ جی بابا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے۔ جویریہ نے بمشکل حامی بھری۔ ارہم نے حیرت سے جویریہ کو دیکھا لیکن خاموش رہا۔ اگلی صبح وہ دونوں ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھے۔ ارہم بہت خاموش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جویریہ صرف مجبوری میں اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، ارہم کے ساتھ اس کے محافظوں کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے تھیں۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور ان کے درمیان ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو ہم ابھی بھی واپس مڑ سکتے ہیں جویریہ۔ ارہم نے خاموشی توڑی۔ میں بابا کو سنبھال لوں گا۔ نہیں، اب ہم نکل چکے ہیں تو چلتے ہیں، میں بابا کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ جویریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ پہنچے نہیں تھے اور شہر کے مین چوراہے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ان کی گاڑی بری طرح لرز گئی۔ یہ کیا ہوا؟ جویریہ گھبرا کر چلائی۔ حملہ! سر جھکائیں، ڈرائیور نے چیخ کر کہا۔ اچانک چاروں طرف سے نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز اور دھات سے دھات ٹکرانے کا شور کانوں کو پھاڑ رہا تھا۔
بہت سے باڈی گارڈز ہونے کے باوجود حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ جویریہ نیچے جھکو، ارحم نے چیخ کر کہا اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر جویریہ کے اوپر جھک گیا تاکہ اسے بچا سکے۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے، شیشے ٹوٹ کر ان کے پیروں میں گر رہے تھے۔ اسی افراتفری میں ایک زوردار چیز ارحم کی کمر میں آ کر لگی۔ ارحم کے منہ سے ایک دردناک کرراہ نکلی اور وہ جویریہ کے کاندھے پر ڈہ گیا۔ ارحم! جویریہ نے چیخ ماری۔ حملہ آور اتنی ہی تیزی سے فرار ہو گئے جتنی تیزی سے وہ آئے تھے۔ شاید باڈی گارڈز کی جوابی کارروائی نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ جویریہ نے ارحم کو سیدھا کیا۔ ارحم کا سفید لباس سرخ رنگ میں بھیگتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ ارحم کی یہ حالت دیکھ کر جویریہ کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ ارحم! ارحم! آنکھیں کھولیں! جویریہ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ڈرائیور جلدی سے ہسپتال لے کر جاؤ، جلدی کرو، وہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی۔ ارحم سنبھالو خود کو، دیکھو بہت نقصان ہو گیا، تمہیں جاگنا ہوگا۔ جویریہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ ارحم کے سرخ لباس سے تر ہو چکے تھے۔ ارحم نے مشکل سے لب ہلائے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ چپ کریں اور اپنی انرجی ضائع مت کریں، ہم اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ جویریہ کا دل پھٹ رہا تھا، اسے فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگے۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن اسے باہر ہی روک دیا گیا۔ ڈاکٹر پلیز انہیں بچا لیں، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جویریہ نے روتے ہوئے ڈاکٹر کی منت کی۔ کچھ گھنٹے موت اور زندگی کی کشمکش میں گزرے۔ جویریہ آپریشن تھیٹر کے باہر دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آج اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج جویریہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ ارحم کو کھونا نہیں چاہتے۔ اس کی نفرت، اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، سب کچھ اس لمحے ختم ہو گیا تھا جب اس نے ارحم کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے گرتے دیکھا تھا۔ یا اللہ، میرا سہاگ مت اجاڑنا، میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ جویریہ نے دل سے دعا مانگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ارحم سے محبت کرتی ہے، بس اپنی انا اور ضد کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے؟ جویریہ ان کی طرف لپکی۔ خطرے کی بات نہیں، لیکن زخم گہرا ہے، ہم نے انہیں روم میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی بے ہوش ہیں، ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگے گا، آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ جویریہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ ارحم بیڈ پر خاموش لیٹا تھا، اس کے چہرے پر زردی تھی اور وہ مشینوں میں گھرا ہوا تھا۔ جویریہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ گئی، اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ارحم کا ہاتھ تھاما جو بالکل ٹھنڈا تھا۔ اس نے ارحم کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارحم پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جویریہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت ستایا، میں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ ارحم بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں مانتی ہوں میں ضدی ہوں، میں نے آپ کو ٹھکرایا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ جویریہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ارحم، بہت محبت کرتی ہوں، پلیز واپس آ جائیں، میں اب آپ سے کبھی نہیں لڑوں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، بس ایک بار مجھے پکاریں۔ جویریہ اپنے جذبات کے بہاؤ میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ارحم بے ہوشی میں ہے اور اس کی باتیں نہیں سن رہا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ارحم کو اس وقت ہوش آ چکی تھی جب وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ارحم کا دماغ جاگ چکا تھا اور وہ سب سن چکا تھا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں کیونکہ وہ جویریہ کے منہ سے یہ اعتراف سننا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے مہینوں انتظار کیا تھا۔ جویریہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اسے اپنی ہر زیادتی یاد آ رہی تھی، اپنا ہر روکھا رویہ یاد آ رہا تھا۔ آج ارحم کی خاموشی اسے کاٹ رہی تھی۔ اللہ کرے میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، آپ بہت اچھے ہیں ارحم، آپ نے میری نفرت کے بدلے مجھے محبت ہی محبت دی ہے، اور میں کتنی بدبخت ہوں کہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے اپنی محبت کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور پانی کا جگ لینے کے لیے مڑی تاکہ جب ارحم ہوش میں آئے تو اسے پانی پلا سکے۔ ارحم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔
اور اس کے جاتے وجود کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، لیکن یہ تکلیف اس خوشی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اسے جویریہ کے الفاظ سن کر ملی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد ارحم گھر آ چکا تھا اور اب تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ اس کے زخم مندمل ہو رہے تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ جویریہ اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ آج دوپہر کے وقت جویریہ اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ ارحم بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چلیں جلدی سے یہ ختم کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ جویریہ نے چمچ اس کے منہ کے قریب کیا۔ ارحم نے نخرے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، بہت بد ذائقہ ہوتا ہے یہ۔ ارحم ضد مت کریں، آپ نے دوائی بھی کھانی ہے، جویریہ نے اسے ڈانٹا۔ ارحم مسکرا دیا اور خاموشی سے سوپ پینے لگا۔ جب وہ سوپ پی چکا تو جویریہ خالی پیالہ ٹرے میں رکھ کر وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ارحم نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جویریہ نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے آپ کو؟ ارحم نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے، ارحم کی آواز میں شرارت تھی۔ جی پوچھے، جویریہ الجھ گئی۔ اس دن اسپتال میں جب میں بے ہوش تھا تم کچھ کہہ رہی تھی؟ ارحم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تو جویریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ اچھا، ارحم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، تم کہہ رہی تھی کہ میں ارحم کو کھونا نہیں چاہتی اور میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ کیا میں نے غلط سنا تھا؟ جویریہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ وہ پکڑی گئی تھی۔ ہاں کہا تھا، اس نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارحم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اس نے جویریہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب اظہار کر چکی ہو تو معاف بھی کر دو، محبت انہی سے کی جاتی ہے جن کو معاف کر دیا ہو۔ اس کی بات سن کر جویریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے معاف کیا ارحم، دل سے معاف کیا۔ ارحم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یوں ان دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ ارحم ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتا تھا۔ کچھ دن بعد ارحم نے اچانک اعلان کیا کہ وہ الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن کیوں ارحم؟ ڈیڈی کیا کہیں گے؟ جویریہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ڈیڈی کو سمجھا چکا ہوں، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں میری سوتیلی ماں تمہیں پسند نہیں کرتی اور میں تمہیں ان کے زہریلے رویے کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، لیکن اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی جو ارحم کو بعد میں معلوم ہوئی۔ تفتیش کے دوران پکڑے گئے ملزمان نے اعتراف کیا تھا کہ وہ جان لیوا حملہ جویریہ کو مروانے کے لیے کروایا گیا تھا، لیکن غلطی سے ارحم زخمی ہو گیا اور یہ حملہ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ارحم کی اپنی سوتیلی ماں شانیزہ بیگم تھی۔ یہ سچ جان کر ارحم غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پولیس لے کر گھر پہنچا۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا موم، آپ نے میری بیوی، میری جان کو مارنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو جیل بھجواؤں گا، وہ کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا۔ ارحم دھاڑا۔ شانیزہ بیگم قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ارحم، میں حسد میں اندھی ہو گئی تھی، میں ڈر گئی تھی کہ لڑکی تمہاری جائیداد پر قابض ہو جائے گی، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ ارحم نے پولیس کو اشارہ کیا، رک جائیں۔ ارحم، جویریہ بیچ میں آ گئی۔ جویریہ ہٹو سامنے سے، اس عورت نے تمہیں مارنے کی کوشش کی لیکن یہ آپ کی ماں ہے، ماں جیسی ہے۔ جویریہ نے ارحم کا ہاتھ تھاما۔ اگر یہ جیل گئی تو ڈیڈی کی بدنامی ہوگی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ جویریہ کے کہنے پر اور شانیزہ بیگم کے گڑ گڑانے پر ارحم نے پرچہ واپس لیا، لیکن اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اب وہ ایک الگ اور خوبصورت گھر میں رہتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرا اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ تب ہوا جب اللہ نے انہیں ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ آج وہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ جویریہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے جھولا جھلا رہی تھی اور ارحم پاس بیٹھا ان دونوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جویریہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اپنی دنیا دیکھ رہا ہوں۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میری زندگی بدل دی جویریہ۔ ارحم نے اسے مکمل آزادی کی زندگی دی تھی، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، لیکن اس کی مرضی اب ارحم کی خوشی میں ہی تھی۔ ارحم اس کی سانس سے سانس لیتا تھا اور یہی ان کی محبت کی معراج تھی۔